شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا. ایسے جیسے کوئی کہتا ہے جب کبھی دیکھو کرسی خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو اس وقت سمجھنا کیا سمجھ کہ اللہ آیا ہوا ہے کون کرسی خالی ہے کہ فیض جاری ہے کرسی خالی ہے کہ فیض جاری ہے. اللہ آتا جاتا نہیں ہے لیکن اپنی تجلیات اتار دیتا ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ کا تو دیکھنا تو وہ کسی چیز سے مثال تو ملتی نہیں ہے. اس وقت سمجھو کوئی ہے ادھر. جب خالی ہو اس وقت کوئی ہے بس. آگے تمہاری مرضی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس وقت سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن تم کو پتہ اتنا ضرور چل جائے گا اگر نیت کے سچے ہو. کوئی روشنی گھوم رہی ہے روشنی گھوم رہا ہے دکھتا کوئی نہیں روشنی گھوم رہی ہے. اگر روشنی نہ دکھے کوئی اور دکھیں سمجھو تمہارا یقین بن گیا ہے. ہاں پھر وہ کسی کو نہ بتائیں وہ نہ بتائیں کسی کو. شاید آگے کچھ اور بھی نظر آنا شروع ہو جائے. سننے سے یقین نہیں بنتا ہے تسلی ہوتی دیکھنے سے یقین بنتا ہے. جی ہاں ہر وقت نہیں کرتے ہم ہر وقت کرتے ہیں کہ ہر وقت رحمت بہت رہتی ہے اس وجہ سے. اور کن کی وجہ سے ان کی وجہ سے جو بات نہ کرنے والی وہ کر رہا ہوں جو کسی کو نہیں سنانے والی وہ سنا رہا ہوں. ہے تو حقیقت لیکن ہماری تمہاری غفلت کی وجہ سے معافی میں ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور دل میں رکھا کریں پتہ ان کو سب کچھ ہے ہر وقت ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کوئی چیز ان سے غائب نہیں ہے کوئی چیز ان سے غائب نہیں ہے. خیال میں ایسے رہنا چاہیے. پھر بے ادبی نہیں کہلائے گی کہ تم سے ایسے بیٹھ گئے ایسے بیٹھ گئے جیسے بیٹھ گئے کیونکہ تم کوئی خیال ہے تمہارا کسی چیز سے کوئی حقیقت میں سامنا ایک دفعہ سامنا ہو جائے ساری عمر تصور نہیں جائے گا خود بخود آئے گا. اور بہت سی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. یہ بھی کرم کے کوئی تقاضے ہیں. اس لیے یہاں جب آتے ہو نا کچھ ایسے خیال میں رکھا کر ہے تو تمہاری بے ادبی نہیں گنی جائے گی. تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا تم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب پتہ چل جائے گا تو اس وقت تمہارا یہاں نہیں قسمت کہتا ہوں انشاءاللہ ملتان میں آنا مشکل ہو جائے گا. وہی مدینہ نہیں ہے جو تم سنتے ہو. وہ جہاں چاہے مدینہ بنا دے. مدینہ بنانے والے تو وہ ہیں. مدینے نے ان کو شرف نہیں بخشا آقا نے مدینے کو شرف بخشا. سمجھتے ہو آقا نے قدم رکھا بیماری کی جگہ مدینہ بن گیا شفا خانہ بن گیا. یہاں تک حضرت عمر بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا مجھے شہادت ہو لیکن موت اس زمین پر ہو جس سے حضرت محمد مصطفیٰ. اور یہ قسمتیں ہوتی ہیں کہ حضرت عمر نے تمنا کی زمین پہ. جو عظمت رسول توحید بیان کرتے ہیں عظمت رسول کا نام نہیں لیتے کبھی اتفاق سے لیتے ہیں. ان کو حضرت عمر نے کیوں دعا کی والموت فی بلد رسولک مجھے اس شہر میں موت آئے شہادت بھی آئے لیکن شہادت کا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا. حضرت عمر کی دعا. یہ مولوی بڑا نقصان کرتے ہیں نیم اللہ فتح خاصا دوسرے قسم کے مولوی ان کے بھی یہاں چھپ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا کہتا ہے
یہ ایسا کہتا ہے. ایسی ٹھوس دلیل دے گا تمہارے سارے مولوی نسلی اصلی اس کو توڑ نہیں سکتے. حضرت عمر کی بات کوئی غلط کہہ سکتے ہیں؟ کہتے مکہ مدینہ میں ہم لوگ بھی ہیں، تم بھی ہو، شیطان بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، سارے ہی ہیں. مکہ مدینہ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے جب تمہارے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے؟ میں گول مول بات نہیں کرتا، آقا کے حق میں رعایت نہیں دیتا. حق ہے، حضرت عمر نے غلط کیا تھا. تم کو زمین پسند نہیں ہے، اصل میں عظمت رسول کے قائل نہیں. چاہے تم داڑیاں اتنی بڑی بڑی رکھ لو، چاہے تم ایسے نماز پڑھو، چاہے ایسے پڑھو، ہمارا اختلاف نہیں ہے، لیکن عظمت رسول کے کیوں خلاف ہوں؟ منہ سے نہیں بولتے ہم خلاف ہیں. اس کی حدیث بھول گئے ابن کثیر کی کہ رئیس المحدثین سے اس کو جناب علی کو لوں گا. آقا نے کہا بھاگو اس اعرابی کو، دیہاتی کو بولو کچھ عرض کر رہا تھا، تمہارا کام ہو گیا ہے. اس کو بولو یہ ہے یا نہیں، اس نے غلط لکھا، اس کو تو مانتے ہو، وہ بھی بات نہیں سنائیں گے تم کو. آقا کی زیارت کو جانا اچھا نہیں سمجھتے. بتاؤ یہ مسلمان ہے کہ 70,000 فرشتہ روز قیامت تک آئے گا، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا عظمت رسول کی سلامی کیا؟ ہاں جی، وہ شرک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں سفر نہیں کرنا چاہیے آقا کے نیت سے، بس مسجدوں کی طرف. مسجدوں کا آقا نے کہا ہے کہ زیادہ کسی مسجد میں ثواب ڈھونڈتے ہو تو پھر یہ 3 مسجدیں ہیں، ان کی زیارت کا بیچ میں کیوں تم نے لگا دیا مسئلہ؟ حضرت عمر نے غلط کیا تھا. حضرت عمر کی بات کو چلو چھوڑو، خود سرکار نے کہا من استطاع منکم فلیمت بہا. کوشش کرو، جس کی کوشش کامیاب، جیسے اگر ہو سکے تو میرے پاس میرے مدینے میں مرے. فلیمت بہا من استطاع منکم. یہ بادشاہ سنی شیعہ وہابی نہیں ہوتے، ملک کو پوچھتے ہیں بس، اور جو ان کے ساتھ مل جائے بس کہتے ہیں چلو چلنے دو، یہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں. ان کو نہ برا بھلا کہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ان کو نہ برا کہو نہ بھلا کہو. کہ تمہارا عقیدہ نبی سے ایسا ہو جائے کہ زمین ہل جائے، سب کچھ ہل جائے، تمہارا عقیدہ نہ ہلے. حضرت میں تم کو اس لیے اسے سناتا ہوں، بعد یہ باتیں نہیں کرنی کہ فتنہ ہوگا، یہ ہوگا. آقا کی عظمت کو نہیں چھپاؤں گا، آقا کے حق میں رعایت کسی کو نہیں دوں گا. دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے. ہاں، چین ان کو بچائے گا، چین سے دوستی کرتے ہیں. کہتے ہیں مدینہ شریف جاؤ، حیات النبی ہیں. ابن کثیر کا واقعہ ٹھوس ثبوت ہے. اس نے سلام پڑھا اور دل میں آقا جی میں مصیبت میں ہوں. رئیس المحدثین کو ہوں گا، آقا نے کہا جلدی سے دیہاتی کو بولو تیرا کام ہو گیا ہے. تو یہ جائے پاکستان چٹکی میں ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ سچائی سے جائیں آقا کے پاس. اور اگر ویسے بھی جائیں امتی ہیں، اگر سلسلے سے میری طرف سے جائیں تو سلسلے کی طرف سے جائیں تو وہ کچھ فرق ہو جائے گا. وہاں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مدینے، سلسلے کی طرف سے ہم آئے ہیں، لیکن سچائی سے جائیں. حیات النبی اس کو کہا الحق العرابی، دیہاتی کو تسلی دو. رئیس المحدثین ہے وہ عبداللہ ابن مبارک. توحید کے یہ باتیں کتاب سے کیوں نہیں سناتے؟ یہ بھی سنایا کرو نا، عظمت رسول کے خلاف ہے. ہاں، ہمارے شیخ آسا کا بادشاہ قائل تھا، وہ مانتا تھا، مدد کرتا تھا. کون سی مدد کرتا تھا؟ اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تھا، زمین لے لو، یہ لے لو، اللہ سے آتی تھی، وہ مانتا تھا. اگر شیخ آتے کا ورقہ ہوتا تھا کہتا تھا اس کا ورقہ چلا دو. ہمیں نہیں اختلاف ہے، اونچی آمین کہو، نیچی کہو، ادھر ہاتھ باندھو یا ادھر باندھو یا پیچھے بھی باندھ دو، ہم کچھ ادھر باندھ لو، چلو، ہم نہیں کہیں گے تم کو. لیکن تم کو کیا خدا کی مار ہے، غضب ہے، عظمت رسول کے خلاف ہو. اور جو صحیح حدیثیں وہ تو بولو، چاہے نہ کرو، اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ آقا نہیں چاہتے ایسی باتیں ہوں.
رحیم امت ہیں، کریم امت. اور اولاد جتنی بری ہو ماں باپ نکال دیتے ہیں گھر سے. آقا جی سب سے زیادہ رحم والے ہیں، دیکھو رکھا ہوا ان کو ادھر. اسی طریقت والے بے کرم تھا، کہا میری عظمت کے طفیل کھاتے ہیں پھر میری عظمت کو نہیں جانتے. ان کی طفیل تو کھاتے والا تو کون پوچھتا، لیکن ان کی عظمت کے خلاف ہے. تو حضرت عمر نے تو کہا تھا مدینے کی زمین. حضرت عمر کی تو بات ایک طرف رکھ دو، آقا جی نے کہا المدینہ تو خیر لہم، مدینہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. آگے افسوس کا لفظ کیا، افسوس کا جملہ کہا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جانو. کاش کا لفظ کہا، المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ آ جائے. اتنی رحمت کرتے ہیں کہ جو میرے قریب ظاہر بھی آ جائے تو رحمت میں آ جاتا ہے. من استطاع منکم فلیمت بہا، جس سے ہو سکے کوشش کرے میرے پاس مرنے کی کوشش. اس لیے اس چیز کے لیے وہ اب تحقیق شدہ چیز تھی کریں، لیکن اب پوری تحقیق ہو چکی ہے. شک نہیں رہا کہ جو چیز قصہ مشہور ہو اور آقا جو اس قصے کو کسی کو کہے قصہ صحیح ہے، پھر وہ حدیث بن گئی نہیں بن گئی. جب آقا نے کہہ دیا، آقا نے نہیں کہا تو پھر وہ واقعہ ہے. لیکن جب آقا کہا یہ صحیح ہے تو پھر وہ واقعہ نہیں، وہ واقعہ حدیث میں بدل گیا. کیوں؟ آقا نے اب کہہ دیا. تو اس قسم کی باتیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں مدینے کی تمنا کرتے ہیں، فرشتے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں. اور جو آقا کی عظمت کے قائل نہیں ادھر مریں، فرشتے ان کو اٹھا کے مدینے سے باہر پھینکتے ہیں. حدیث شریف میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق مدینے سے نکلے گا. یہ بھی حدیث میں زلزلہ آئے گا. بولی حدیث صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ لیکن وہی ہوگا جو عظمت رسول کے خلاف ہوگا نا. اتنا تو کہہ سکتا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. وہی نکالے جائیں گے جو عظمت رسول کے خلاف ہوں گے. جس کا نام تو نہیں لیا تو وہ دیکھ لے کون عظمت رسول کے خلاف ہے. ادھر کی مٹی کی قدر ہے، ادھر کی ہوا کی قدر ہے، ادھر کے تصور کی قدر ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اور باتیں ایسی ہیں کہ کتاب و سننا یہی ہے. کہاں کتاب کہاں سننا.